السلام علیکم ناظرین، ٹو دا پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں منصور علی خان۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، عدالت کے اندر ہوں یا باہر، اسمبلی میں ہوں یا میڈیا پر، میرے خادم اعلیٰ طلعت تقریریں بہت اچھی کرتے ہیں، اپنی خدمات گنواتے ہیں، اپنے کارنامے بتاتے ہیں۔ نہیں بتاتے تو یہ نہیں بتاتے کہ پیسہ کیسے کمایا، پیسہ ملک سے باہر کیوں بھجوایا، باہر بھجوایا تو پھر واپس جعلی ٹیٹیز کے ذریعے ہی کیوں منگوایا۔ نہیں بتاتے تو یہ کہ اثاثے 21 لاکھ روپے سے بڑھ کر 7 ارب روپے تک کیسے پہنچ گئے۔ نہیں بتاتے تو یہ کہ کاروبار میں اتنی برکت صرف اسی دوران کیوں پڑی جب وہ وزیر اعلیٰ بنے۔ میرے خادم اعلیٰ ان الزامات کو جتنی بار چاہیں سیاسی الزام کہیں، احتساب کو انتقام کہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ یہ سوالات، یہ الزامات ان کا پیچھا کرتے رہیں گے۔ ٹیٹیز کے ذریعے منی لانڈرنگ پر میرے خادم اعلیٰ سے 20 سوال ہیں۔ اے میرے خادم اعلیٰ، سوال نمبر 1، 1990 میں آپ کے خاندان کے اثاثے صرف 21 لاکھ روپے تھے، یہ اثاثے بڑھ کر 7 ارب 30 کروڑ روپے تک کیسے پہنچ گئے؟ اے میرے خادم اعلیٰ، سوال نمبر 2، اگر آپ جدی پشتی کاروباری تھے، سیاست میں آنے سے پہلے ہی امیر تھے، رئیس تھے، تو پھر سیاست میں آنے سے پہلے 20 سال میں اثاثے صرف 21 لاکھ روپے ہی کیوں تھے؟ اے میرے خادم اعلیٰ، سوال نمبر 3، 1990 سے 1999 تک آپ کے بھائی 2 بار وزیر اعظم رہے اور آپ وزیر اعلیٰ پنجاب بنے، صرف ان چند سالوں میں آپ کے اثاثے 21 لاکھ روپے سے بڑھ کر 1.5 کروڑ کیسے ہو گئے؟ اے میرے خادم اعلیٰ، سوال نمبر 4، آپ نے 2008 سے 2018 تک 2 ارب 70 کروڑ روپے کی 13 نئی کمپنیاں کھڑی کر دی۔ آپ تو وزیر اعلیٰ تھے، اس دوران عوام کی خدمت کے علاوہ کچھ کرتے نہیں تھے، تو پھر یہ 3.25 ارب روپے آپ نے صرف 10 سال میں کہاں سے کمائے؟ اے میرے خادم اعلیٰ، سوال نمبر 5، آپ کو اپنے دفتر یعنی وزیر اعلیٰ پنجاب سیکریٹریٹ کے ملازموں کے نام پر 3 بے نامی کمپنیاں بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اے میرے خادم اعلیٰ، سوال نمبر 6، آپ کے سیکریٹریٹ کے ملازم نثار احمد گل اور وقار احمد تو معمولی تنخواہ پر کام کرنے والے سرکاری ملازم تھے، پھر ان کے نام پر بننے والی کمپنیاں نثار ٹریڈنگ، وقار ٹریڈنگ اور گڈ نیچر کمپنی میں اتنا سرمایہ کس نے ڈالا؟ اے میرے خادم اعلیٰ، سوال نمبر 7، اگر آپ کے کاروبار کے معاملات شفاف ہیں تو ملازمین کے نام پر آپ نے بے نامی کمپنیاں کیوں بنائیں؟ ان کمپنیوں کا مقصد منی لانڈرنگ نہیں تو اور کیا تھا؟ اے میرے خادم اعلیٰ، سوال نمبر 8، 2018 میں آپ کے خاندان کی مجموعی آمدن 58 کروڑ تھی، تو آپ کے پاس ایسا کون سا جادو تھا کہ اس کم آمدنی میں 7 ارب کے اثاثے خرید لیے گئے؟ اے میرے خادم اعلیٰ، سوال نمبر 9، اگر آپ نے یہ پیسے اپنی محنت سے جائز کاروبار سے ہی کمائے تھے تو پھر ان کو ملک سے باہر بھجوانے کے لیے بینکنگ چینلز کے بجائے حوالہ اور ہنڈی کا غیر قانونی راستہ کیوں اختیار کیا گیا؟ اے میرے خادم اعلیٰ، سوال نمبر 10، اگر آپ کو موصول ہونے والی ٹیٹیز اصلی ہیں تو ان کو باہر سے بھیجنے والے تمام افراد اس سے انکاری کیوں ہیں؟ اے میرے خادم اعلیٰ، سوال نمبر 11، آپ عوامی نمائندے تھے، ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ تھے، آپ کی پوزیشن انتہائی حساس تھی، اس کے باوجود آپ کاروبار کا لین دین بینکنگ چینلز کے بجائے کیش کے ذریعے کیوں کرتے تھے؟ اے میرے خادم اعلیٰ، سوال نمبر 12، اگر آپ کے نزدیک یہ الزامات جھوٹے ہیں تو پھر اس کیس کی تفتیش شروع ہوتے ہی آپ نے اپنے بیٹے سلمان شہباز کو ملک سے باہر کیوں بھجوایا اور وہ اب تک واپس کیوں نہیں آ رہے؟ اے میرے خادم اعلیٰ، سوال نمبر 13، اگر آپ کے داماد علی عمران اس سارے دھندے میں ملوث نہیں ہیں تو وہ 2 سال سے ملک سے کیوں مفرور ہیں؟ اے میرے خادم اعلیٰ، سوال نمبر 14، اگر ٹیٹیز بھجوانے والے فرضی اور بے نامی نہیں تھے تو یہ پیسہ براہ راست آپ اور آپ کے بچوں کے اکاؤنٹس کے بجائے پہلے بے نامی اکاؤنٹس میں کیوں ٹرانسفر کیا جاتا تھا؟ اے میرے خادم اعلیٰ، سوال نمبر 15، آپ ماڈل ٹاؤن سے کیش بینک تک لے جانے کے لیے پرائیویٹ سیکیورٹی کے بجائے پنجاب پولیس کے ایلیٹ کمانڈوز کو کیوں استعمال کرتے تھے؟ اے میرے خادم اعلیٰ، سوال نمبر 16، آپ کی کمپنی کے چیف فائنینشل آفیسر محمد عثمان جو اس وقت نیب کی حراست میں ہے، ان کا اس ساری منی لانڈرنگ میں کیا کردار تھا؟ اے میرے خادم اعلیٰ، سوال نمبر 17، آپ سے جب بھی عدالت کرپشن سے متعلق سوال کرتی ہے تو ان سوالوں کا سیدھا جواب دے کر خود کو کلیئر کروانے کے بجائے آپ اس کو سیاسی رنگ کیوں دیتے ہیں؟ اے میرے خادم اعلیٰ، سوال نمبر 18، معمولی تنخواہوں پر کام کرنے والے آپ کے گھریلو ملازمین ملک مقصود اور فضل داد عباسی کے اکاؤنٹس میں کروڑوں روپے کہاں سے آئے؟ اے میرے خادم اعلیٰ، سوال نمبر 19، آپ کے دفتر میں ملازم نثار احمد آپ کے بیٹے سلمان شہباز کے ساتھ دبئی، قطر اور لندن دوروں پر کس لیے جاتا تھا؟ اے میرے خادم اعلیٰ، سوال نمبر 20،
اے میرے خادم اعلیٰ، کیا آپ بتائیں گے کہ منظور پاپڑ والا اور محبوب علی ہاکر، جن کا کبھی پاسپورٹ تک نہیں بنا، انہوں نے لندن سے TTs کے ذریعے آپ کو $1.5 ملین کس طرح بھجوا دیے؟ ان تمام سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے باقاعدہ طور پر اپنے پہلے جلسے کا اعلان کر دیا ہے۔ 11 اکتوبر کو کوئٹہ میں پہلا جلسہ منعقد کیا جائے گا اور کل مسلم لیگ نون کی CC کا اجلاس ہوگا، جس سے نواز شریف صاحب ویڈیو لنک کے ذریعے لندن سے خطاب بھی کریں گے۔ ان تمام معاملات پہ بات کریں گے۔ اپنے پینلسٹ کا انٹروڈکشن کراتا ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف سے اندلیب عباس صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مسلم لیگ نون سے عطا اللہ تارڑ صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں اور میرے خیال میں ہی رائٹ پرسن کہ ان تمام سوالوں کے وہ جواب بھی دے سکیں۔ اور دفاعی تجزیہ کا لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر امجد شعیب صاحب بھی آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تارڑ صاحب کے پاس جائیں گے۔ تارڑ صاحب، یہ سارے سوالات آپ نے سنے ہیں، اب میں ایک ایک کر کے آپ سے سوال کروں گا پلیز۔ اچھا، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ 1990 میں آپ کے خاندان کے اثاثے صرف 21 لاکھ روپے تھے، یہ اثاثے بڑھ کر 7 ارب 30 کروڑ تک کیسے پہنچ گئے؟ اس کی منی ٹریل ہے آپ کے پاس؟ یہ بالکل ہے جی، ڈسپیوٹڈ فیکٹ ہے کہ یہ 21 لاکھ کے اثاثے تھے۔ 1940 میں اتفاق فاؤنڈری کا جو فاؤنڈیشن رکھی گئی 1940 میں، بفور پاکستان واز میڈ، یہ فیملی ہجرت کر کے آتی ہے 1972 تک، اب سیاست میں نہیں آئے ہیں۔ 1972 میں اٹ واز دا لارجسٹ اسٹیل اینڈ انجینئرنگ بزنس ان پاکستان۔ ٹھیک، بڑی بڑی مشینیں جس میں ویٹ ہارویسٹر، جس میں ٹیوب ویلز، جس میں موٹر پمپس، یہ کوئی نہیں بناتا تھا۔ دس واز دی اونلی کمپنی جو بناتی تھی اور پورے پاکستان میں یہ جاتا تھا۔ 1972 جنوری میں نیشنلائز ہو گیا۔ نیشنلائز ہونے کے بعد انہوں نے قرضے لیے، ود ان 2 ایئرز 16 نئی فیکٹریاں لگائیں۔ ٹھیک ہے، سیاست میں ابھی تک نہیں آئے ہیں۔ اچھا، 1979 میں ڈی نیشنلائز ہو گیا، اثاثے واپس ہو گئے، کھنڈرات تھے، اثاثے واپس ہو گئے، نئی فیکٹریاں بھی موجود تھی 16 کی 16، پرانے اثاثے بھی اتفاق فاؤنڈری ہینڈ اوور کر دی گئی۔ اب اس کی اگر مالیت آپ لگائیں تو 1990 میں 21 لاکھ ایک تو بنتی نہیں، ڈسپیوٹڈ فیکٹ ہے، یہ نیب کا ریفرنس کہتا ہے کہ 21 لاکھ کے اثاثے تھے، ہم اس کو نہیں مانتے، ڈسپیوٹ کرتے ہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ اس وقت بھی 50-60 کروڑ سے اوپر تھے، اور اس کی دلیل اس بات سے ملتی ہے کہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ سے 50-60 کروڑ روپے سے اوپر تھے۔ میں عرض کرتا ہوں جی، میں نے کل ایک کورٹ میں ڈاکیومنٹ پیش کیا ہے، فرگسن کی آڈٹ رپورٹ ہے، جب 2004 میں تھوڑا سا آگے آپ کو لے آؤں اور میں وہ پروف کروں گا کس طرح۔ 2004 میں مشرف کی ساری اسکروٹنی سے گزرنے کے بعد، نیب کے سارے پروسیس سے گزرنے کے بعد میاں محمد حنیف کی ڈیتھ ہوئی تو انہیریٹنس کا معاملہ آیا۔ 1990 میں رمضان شوگر مل، جو چودھری شوگر مل تو پہلے اسٹیبلش ہو گئی تھی 80s میں، رمضان شوگر مل اسٹیبلش ہوتی ہے ارلی 1990s میں۔ جب بٹوارا ہوا تو رمضان شوگر مل شہباز شریف فیملی کے حصے میں آئی۔ ٹھیک، میں نے جو فرگسن کا ڈاکیومنٹ کورٹ میں پیش کیا ہے، اس میں جو مالیت فرگسن نے لگائی ہے میاں شہباز شریف کے فیملی کے ایسٹس کی، وہ 90 کروڑ 9 لاکھ روپیہ ہے۔ کس سال کی؟ یہ 2004 کی۔ 2004 کی یہ کورٹ میں رپورٹ پیش کی گئی اور ان کو بتایا گیا کہ جب بٹوارا ہوا اور ویلیویشن آف ایسٹ فرگسن نے کی اور آڈٹ کیا تو 2004 میں 90 کروڑ تھے۔ اور دیکھیے جہاں تک 1990 میں کتنے تھے؟ 1990 میں جی پوری فیملی کے 50-60 کروڑ سے اوپر ہوں گے، بٹ میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ رمضان شوگر مل لگتی ہے، اس کی بنیاد رکھی جاتی ہے 88-89 میں۔ ٹھیک ہے جی، چودھری شوگر مل اس سے پہلے ماضی وجود میں آئی، حمزہ بورڈ مل، حمزہ سپننگ مل، یہ سارے بزنسز موجود تھے۔ ایگزیکٹ ویلیویشن میرے پاس نہیں ہے، بٹ اس وقت بھی وہ 1 ارب سے اوپر کی تقریباً ہوگی۔ اور میاں شہباز شریف کی بھی مجھے لگتا ہے کہ جو میرے پاس ڈاکیومنٹس ہیں اور جتنا میں نے اس کیس کو اسٹڈی کیا ہے، وہ 50 کروڑ نہیں تو اس سے تھوڑی سی کم ہوگی۔ 1990 میں آپ کہہ رہے ہیں شہباز شریف صاحب کی جو ڈکلیئرڈ ایسٹس ویلیو ہے وہ تقریباً میں فیملی کی بات نہیں، میں شہباز شریف صاحب کی میں نے پہلے بھی آپ سے کہا، شہباز شریف صاحب کے حصے میں اس وقت جو ایسٹس تھے ان کی مالیت، اگر میں اس کا بہت ہی مائزر سا ایک ایسٹیمیٹ لگاؤں اور انکلوڈنگ ہز سنز اس وقت، تو اٹ مسٹ بی بٹوین 20 and 30 کروڑ، میں یہ بڑے دعوے سے کہہ سکتا ہوں۔ 21 لاکھ آپ کا دعویٰ آن ریکارڈ آ گیا، یہ ظاہری بات ہے، کراس ویریفائی ہو جائے گا، ریفیوٹ کرنا ہوگا تو وہ کر سکتے۔ اچھا، دوسری بات یہ جو 13 کمپنیاں بنتی ہیں اور اس کے بعد TTs بنتی ہیں، TTs کے ذریعے پیسہ باہر جاتا ہے، اس کے بعد وہ پیسہ راؤنڈ کر کے پھر واپس آتا ہے، بے نامی اکاؤنٹس کے اندر ٹرانسفر ہوتا ہے، اور اس کے بعد شہباز شریف صاحب کی فیملی کے مختلف لوگوں کے نام کے اکاؤنٹس میں وہ پیسہ شفٹ کر دیا جاتا ہے۔ کیا یہ فیکٹ غلط ہے؟ یہ فیکٹ اس لیے غلط ہے کہ ایک تو شہباز شریف صاحب کے نام کوئی 1 روپے کی بھی TT نہیں ہے، ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی۔
جتنے ٹرانزیکشن شہباز شریف صاحب کے اکاؤنٹ میں ہوئے ہیں 1 روپے کی بھی ٹی ٹی نہیں ہے. اب آپ آ جائیں بینامی کے اوپر. بینامی کے نا 4 پری ریکویزٹس ہوتے ہیں منصور صاحب, اینڈ ٹیکنیکلی اس کو سمجھنا ہوگا کہ بینامی کے پری ریکویزٹس کیا ہوتے ہیں. بینامی کا جو لا لے ڈاؤن ہوا ہے وہ ہوا ہے للوانی کیس میں, لاہور ہائی کورٹ نے لے ڈاؤن کیا اور سپریم کورٹ کی ججمنٹس موجود ہیں. نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس کی جو شک ہے جو بینامی کو ڈیفائن کرتی ہے, اس کے انہوں نے کچھ کنڈیشنز لے ڈاؤن کی ہیں کہ یہ 4 کنڈیشنز ہوں تو یہ بینامی بنتا ہے. نمبر 1 ہے کنسیڈریشن, یعنی اگر میں نے آپ کے نام پہ کوئی بینامی کاروبار کیا ہے تو کوئی نہ کوئی پیسہ آپ کی طرف میں نے بھیجا ہوگا وہ پراپرٹی خریدنے کے لیے جو آپ نے میرے نام پہ خریدی, یہ پروف کرنا ہوتا ہے. نمبر 2 موٹیو اس میں ہونا چاہیے کہ میرا کوئی موٹیو تھا کہ میں یہ پراپرٹی بناؤں آپ کے ذریعے. نمبر 3 ٹائٹل ڈیڈ. ٹائٹل ڈیڈ سے اور اٹیچ ڈاکیومنٹ سے یہ ریفلیکٹ ہونا چاہیے کہ میری کہیں نہ کہیں بینیفیشل اونرشپ اس میں ہے. ٹھیک ہے جی, یہ 3 ہو گئے. اور چوتھا جو اس کا پری ریکویزٹ ہے وہ ود ریگارڈ ٹو اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن, جسٹ اے سیکنڈ جی, میں اس کو نہیں, میں یہ تھوڑی سی ٹیکنیکل بات ہے, مجھے صرف یہ بتا دیجئے کہ چوتھا جو ہے پوزیشن, سوری چوتھا جو ہے, اور یہ سپیریئر کورٹ کی ججمنٹس ہیں, چوتھا ہے کہ میرے پاس کسی نہ کسی فارم میں اس پراپرٹی کی یا اس انکم کی پوزیشن ہونی چاہیے. ملک مقصود اور فضل داد عباسی کون ہیں؟ یہ شریف گروپ کے امپلائیز ہیں دونوں. ان کے اکاؤنٹس کے اندر کروڑوں روپے کی ٹرانزیکشن جی بالکل آئی ہوں گی, بالکل آئی ہوں گی. کس نے کی یہ نہیں پتا. نہیں میں عرض کرتا ہوں, جتنی کمپنیز ہیں, ایک تو چنیوٹ انرجی, پھر اس کے بعد چنیوٹ پاور, پھر اس کے بعد باقی جو ایسوسیٹڈ کمپنیز ہیں, تو وہ obviously یہ وہاں پہ اچھی پوزیشن پہ تھے, یہ کر رہے ہوں گے. بٹ ایک میں بات آپ کو ایکسپلین کر دوں, جو میں نے بینامی کی بات کی ہے. بینامی دیکھیں, کورٹ آف لا میں بینامی پروف کرنے کے لیے میں نے آپ کو 4 پری ریکویزٹ بتائے. اب آ جائیں منی لانڈرنگ کی طرف. میں ذرا منی لانڈرنگ کو بھی ایکسپلین کرتا ہوں before you come to it. منی لانڈرنگ کا جو لا ہے اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ 2010, اس نے منی لانڈرنگ کو ڈیفائن کیا ہے کہ منی لانڈرنگ کیا ہوتی ہے. منی لانڈرنگ 3 طرح کی ہوتی ہے. نمبر 1 ٹیرر فائنینسنگ. میں منی لانڈرنگ تب کرتا ہوں اگر خدا نہ خواستہ میں کسی دہشت گرد تنظیم یا کسی دہشت گرد کو فنڈنگ پرووائڈ کرتا ہوں اور اس پرپس کے لیے کرتا ہوں. نمبر 2 از ڈرگ منی, کہ اگر میں ڈرگ کارٹل کے ساتھ انوالوڈ ہوں یا میں نے منشیات کا پیسہ کما. نمبر 3 از کرپشن. اب یہ میرا سوال آپ سے بھی ہے اور یہ میرا سوال کہ جی شہباز شریف صاحب نے کوئی کک بیک سے اگر وہ کمیشن نہیں ہے تو اس کو پروف کرنا پڑے گا. میں عرض کرتا ہوں, دیکھیے آپ نے منی لانڈرنگ, دیکھیں منی لانڈرنگ اول تو اگر پیسہ وائٹ کرنے کے لیے ہو تو میں عرض کرتا ہوں جی, پیسہ وائٹ بلیک کوئی وائٹ کرتے ہیں نا, تو بلیک پیسہ کہاں سے آیا. میں آپ کو عرض کرتا ہوں, اب جو الزامات لگتے ہیں پچھلے 2.5 سال سے میں یہ بات سمجھنے سے قاصر ہوں کہ پبلک منی کہاں پہ ہے, کرپشن کہاں پہ ہے. دیکھیے کسی سرکاری ٹینڈر, کسی سرکاری ٹھیکے, کسی سرکاری فنڈ, کسی سرکاری پروجیکٹ میں سے پوری چیز میں کہیں پہ یہ نہیں کہا, کیونکہ ظاہری بات ہے یہ ایک مسنگ لنک ہے. میں نے سن لینا, میں کہہ رہا ہوں اگر بزنس سے بھی ارن کیا ہے, بزنس سے بھی ارن کیا ہوا ہے, لیکن اگر اس کی راؤٹنگ جو ہے وہ وایا لنڈن ہو رہی ہے تھرو ٹی ٹیز, از دیٹ لیگل؟ نہیں, میں عرض کرتا ہوں آپ کو. دیکھیے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس کا سیکشن 9 کرپشن کو ڈیل کرتا ہے. اچھا, اور وہ کرپشن سے ریلیٹڈ ہے. ہمارے پہ جو الزام لگتا ہے اور جس طریقے سے یہ کیس بنایا گیا ہے, یہ کرپشن اینڈ کرپٹ پریکٹسز کے سیکشن 9 کے اندر بنایا گیا ہے. پبلک منی, میں کہہ رہا ہوں سرکاری ٹھیکہ, ٹینڈر, فنڈ, پروجیکٹ, کوئی کک بیک, کوئی کمیشن, کچھ نہیں ہے. اب بلیک منی کی طرف آ جائیں, اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ یہ بلیک منی ہے. شہباز شریف صاحب کے جو ڈکلیئرڈ ایسٹس ہیں, جو ان کی ڈکلیئرڈ انکم ہے, وہ ہر سال فائل ہوتی ہے ود دی الیکشن کمیشن آف پاکستان, ود دا فیڈرل بورڈ آف ریونیو. اس میں ان کی ایگریکلچرل انکم بھی ہے, اس میں ان کا ڈیری فارم بھی ہے, اس میں ان کی باقی انکم بھی ہے. اب وہ جو انکم ڈکلیئر کرتے ہیں اس پہ انکم ٹیکس دیتے ہیں. اب جو 8 کروڑ روپیہ انہوں نے انکم ٹیکس دیا ہے انڈر دی انکم ٹیکس آرڈیننس, وہ کورٹ میں بھی ایڈمٹ ہوا کہ جی انہوں نے انکم ٹیکس دیا ہے اور ڈکلیئرڈ دیا ہے. مجھے کریکٹ بھی, ایک فورن پراپرٹی, آپ فورن پراپرٹی مس کر کے, ایک منٹ, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے آپ کی بات سے یہ لگ رہا ہے کہ بیسکلی دو چیزیں. ایک تو یہ نہیں پروف کیا جا سکتا کہ یہ کمیشن یا کک بیکس کی صورت میں یہ پیسہ لیا گیا, آپ یہ کہہ رہے ہیں. لیکن دوسری بات یہ, آپ کیا یہ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ ہاں یہ پیسہ ٹی ٹیز کے تھرو راؤٹ ہوا ہے؟ نہیں, دیکھیں ٹی ٹیز جو ہیں, فار ایگزامپل آپ اگر فرض کریں شہباز شریف صاحب کی تو کوئی ٹی ٹی نہیں ہے, اگر فیملی ممبرز کی اگر ٹی ٹی ہے تو اس کا ایک طریقہ کار ہے. ٹی ٹی یہ نہیں ہوتی کہ حوالہ اور ہنڈی سے چلا جائے. حوالہ اور ہنڈی کہیں بھی نہ نیب الیج کرے, میں نے پہلی دفعہ آپ کے شو پہ سنا ہے, یہ نیب بھی الیج نہیں کرتا. حوالہ اور ہنڈی انہوں نے یہ لفظ استعمال نہیں کیے اپنے پورے ریفرنس کے اندر, 58 والیومز ہیں. وہ کیا الیج کرتے ہیں, وہ یہ الیج کرتے ہیں کہ کچھ فیملی ممبرز کی ٹی ٹی آئی ہے. اب ٹی ٹی کیا ہے,
ٹی ٹی یہ ہے کہ جو ان کو انویسٹمنٹ باہر سے آئی ہے تھرو ٹیلی گرافک ٹرانسفر اسٹیٹ بینک کے اپروو پروسیجرز کے ذریعے, اسٹیٹ بینک کے چینلز کے ذریعے, بینکنگ چینلز کے ذریعے, اور وہ انہوں نے ڈکلیئر کی ہے. یہ پورا کیس انہوں نے بیس کیا ہے کہ جی فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ اسٹیٹ بینک نے ایک رپورٹ جنریٹ کی, وہ سسپیشس تھی, مگر یہ پروو نہیں ہو سکا بیکاز ان آرڈر فار دیز ٹی ٹیز ٹو بی انلیگل یہ پروو کرنا ہے کہ یہ پروسیڈز آف کرائم ہے. کرائم کسی بھی طرح کا ہو سکتا ہے. سر جب ایک ٹی ٹیز جو ہے وہی پیسے جو ہے وہ ایسے ملازموں کے اکاؤنٹس میں آ رہے ہیں جو بیسکلی افورڈ ہی نہیں کر سکتے, منظور پاپڑ والا اگر ایک افورڈ ہی نہیں کر سکتا وہ بیچارہ, اس کے اکاؤنٹ کے اندر آج یہ ایکسپلین کر دیتا ہوں, آج ایکسپلین ہو جائے, سوال کمپلیٹ کرنے دیں. اور اگر وہ آ رہے ہیں اس کے بعد وہاں سے شفٹنگ ہو رہی ہے شہباز شریف صاحب کی فیملی ممبرز کی طرف, تو کیا یہ انلیگل ہے یا لیگل ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے, ایک تو میں نے پروسیڈرز آف کرائم بتا دیا کہ جرائم کسی جرم میں سے وہ پیسے نکلنے چاہیے جو ٹی ٹی کے ذریعے آئے ہیں. اچھا دیکھیں اسٹیٹ بینک کے چینل سے آئے, ڈکلیئر کر دیے, بینکنگ چینلز کے تھرو آئے, ریمیٹنسز انکریج کرتے ہیں پاکستان میں. ایشو کیا ہے؟ نہیں ریمیٹنسز تو اس لیے بھی انکریج کرتے ہیں کہ پیسہ وائٹ ہو جائے. آپ جانتے ہیں آپ جانتے ہیں یہ پورا ایک نیٹ ورک موجود ہے. یہ جو منظور پاپڑ والا اور فلاں 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 اور یہ جو روز نام لیے جاتے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے بھی, میں نے ایک منی چینجر کو باہر سے پیسے دیے کہ یہ تم پاکستان بھجوا دو. اچھا اس نے کیا آئی ڈی کارڈ یوز کیا, کس کا کیا اور کیوں کیا, نہ وہ میری ذمہ داری ہے اور نہ وہ میرے پہ اس کا اونس آتا ہے کہ میں پروو کروں. اب پاکستان کے اندر 90% منی چینجرز اینڈ ایون ابراڈ وہ اس طرح کی پریکٹسز کرتے ہیں جہاں پہ انہوں نے سینڈر جو ہے اس کے پرٹیکولرز جو ہیں وہ کئی دفعہ ایسے ہوتے ہیں تو جو وہاں مسٹیک ہوئی آپ سمجھ رہے ہیں. منی چینجرز نے یہ پورے پاکستان میں یہ پریویلنٹ پریکٹس ہے اینڈ آئی وونٹ شائی اوے اباؤٹ اٹ. میں تو قائم ہوں اس بات پہ کہ ایک چیز بینکنگ چینل سے آئی ہے, اسٹیٹ بینک کے چینلز کے تھرو آئی ہے, ڈکلیئرڈ ہے, مجھے اس میں بیسیکلی آپ اونرز جو ہے اس کے اوپر منی چینجر پہ کہہ رہے ہیں کہ بیسیکلی منی چینجر نے کر دیا ہوگا. میں قطعاً منی چینجر نے کر دیا نہیں. آپ ایک مجھے بات بتائیے کہ 50 لاکھ روپے آپ نے مجھے لندن سے یہاں بھیجنے ہو تو وڈ یو ایکچولی افورڈ کہ منی چینجر بیچ میں کسی کا بھی نام بیچ میں ڈال دے اینڈ یو ول بی فائن ود دیٹ؟ نہیں, آئی وونٹ بی فائن ود دیٹ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کر دیا ہو, یہ پریویلنٹ پریکٹس ہے, یہ پورے پاکستان میں چلتی ہے اور یہ آج تک چل رہی ہے, مگر اس کا کرپشن سے, کرائم پروسیڈ سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ جی کرائم پروسیڈ ہیں یا یہ کسی جرم سے یہ پیسہ جنریٹ کیا ہے. اور اس آخری بات, جب ٹرائل میں وہ وقت آئے گا تو مین کوسچن ہم جو آنسر کریں گے وہ اس ان ٹی ٹیز کے سورس کے حوالے سے ہوگا کہ یہ انویسٹمنٹ جو تھی یہ جینوئن انویسٹمنٹ تھی کہ نہیں تھی اور اس کا سورس کیا تھا. اس پہ ہماری لیگل انشاءاللہ پوری تیاری ہے, ہم کورٹ میں اس مرتبہ رسیدیں ہیں. رسیدیں نہ صرف ہیں بلکہ جو فرگسن کی میں نے رپورٹ جمع کرائی ہے 90 کروڑ کی, وہ بہت بڑا ڈاکیومنٹ ہے. ہم پہلی دفعہ منظر عام پہ لائے ہیں, ہم نے ٹرائل میں یوز کرنا تھا بٹ انفارچونیٹلی بیل سٹیج پہ یوز کرنا. دلیپ صاحب یہ ساری باتیں آپ نے سن لی, شہزاد اکبر صاحب پریس کانفرنسز پہ پریس کانفرنسز کرتے ہیں, یہ جو کچھ طارق صاحب نے فرمایا ہے سیٹسفیکٹری جواب ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں وہ بات آپ کو یاد ہے نا قطری کا کہ 2 سال ہر جج نے پوچھا, ہر بندے نے پوچھا, ایک رسید نہیں نکلی. یہ ہے وہ ذرائع. اسی طرح یہ ہے وہ ذرائع شہباز شریف کے, وہ ٹی ٹی آئی جو ہے, اور یہ آپ پوچھ رہے ہیں 20 سوالوں میں سے ایک کا بھی جواب نہیں آیا. پہلا سوال تو بنتا ہی یہ ہے, آپ کے پی این کے پاس 1.5 ارب کیوں نہیں ہے منصور؟ آپ کے پی این کے اکاؤنٹ سے کیوں نہیں نکل رہا 1.5 ارب؟ اور وہ پہلے بھیج رہا ہے باہر, پھر وہ واپس آ رہے ہیں اور اس کے پاس باہر جانے کا پاسپورٹ ہی کوئی نہیں. He does not have a passport to go out. اور اس کے پیسے باہر جا رہے ہیں اور پھر واپس آ رہے ہیں, پھر ان کی بیوی کے اکاؤنٹ پہ جا رہے ہیں, بیوی کے اکاؤنٹ سے شہباز شریف کے اکاؤنٹ پہ جا رہے ہیں, شہباز شریف اس سے پھر ان کے گھر خرید رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ 5 سال کا بچہ جو ہوگا نا تو وہ بھی راؤنڈا جو ہے نا چکر, یہ جو چکر لگا رہے ہیں یہ he will see through it. بہرحال کیس جو ہے میرا خیال ہے اتنا, انہوں نے 25,000 اس پہ پیپر لگائے ہیں اور انہوں نے اس کی 50 ماڈیولز رکھے ہیں, تو obviously ان کو بھی عادت ہے اور بڑا تجربہ ہے پچھلے 30-40 سال کا کہ کس طرح سے آپ نے پیسہ چھپانا ہے, پھر لوٹنا ہے, پھر باہر جانا ہے. There's a difference this time, منصور, and the difference is کہ اب مشرف نہیں بیٹھا ہوا, اب ضیاء الحق نہیں بیٹھا ہوا, جو جن آٹوکریٹک لیڈرز کے ساتھ انہوں نے ڈیلیں کر کے این آر او کر کے باہر گئے ہیں وہ نہیں ہے. سارا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے دونوں ٹرائلز کی, آپ نے دیکھا اے پی سی پہ کیوں اے پی سی آ رہی ہے, صرف اس لیے آ رہی ہے
کہ پہلے انہوں نے ہمیں دیے کہ جی 34 یہ آپ چینجز کریں اور NRO کر کے نیب کو اور کیسز کو دبا دیں. ہم نے انکار کیا. پھر زبیر کو بھیجا, وہ 2 دفعہ گیا ایک ہفتے میں, وہاں سے انکار ہو گیا. وہاں سے انہوں نے کہا جی یہ کیسز عدالت ڈیل کرے گی, آپ ان کے پاس جائیں, یہ ان کا بیان ہے DGISPR کا, اور یہ زبیر بھی مان چکا ہے. سو وہاں سے ریفیوز ہوا. جب دونوں جگہ سے ریفیوز ہوئے NROs, تو پھر انہوں نے کہا کہ جی کیا کہا, یہ جو APC ہے, میں سیکنڈ پوائنٹ کر رہی ہوں اس اپنی بات کا, بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. جو نواز شریف نے مینڈیٹ دیا ہے APC پہ, انہوں نے کہا ہمارا مقابلہ عمران خان سے نہیں ہے, ہمارا مقابلہ ان سے ہے اداروں سے. شروع ہو گیا. یاد ہے کہ یہ ادارے وہی ہیں جن پہ یہ اٹیک کرتے ہیں اور حملے کرتے ہیں. انڈیا کے نیوز پیپرز میں آیا اندلیب صاحبہ انہوں نے ایک صرف بات کر لوں پھر مجھے بریک پہ جانا, کہ انہوں نے یہ تو نہیں کہا ہمارا مقابلہ اداروں سے, انہوں نے کہا کہ ہمارا مقابلہ ان سے جو عمران خان کو لے کر آئے ہیں. تو عمران خان صاحب کو ادارے تو نہیں لے کر آئے. تو وہ میں تو یہی کہہ رہی ہوں نا کہ وہ انہوں نے اس سے پچھلی سپیچ کیا کی, انہوں نے کہا جی ہمیشہ الیکشنز مینیج ہوتے ہیں, سارے الیکشنز مینیج ہوئے, جس کا مطلب ہے کہ 3 دفعہ اگر وہ بھی آئے تھے تو وہ مینیج ہو کے آئے تھے, 4 دفعہ اگر پیپلز پارٹی آئی تھی وہ بھی مینیج ہو کے آئی تھی. اس لیے ہم ازیوم کرتے ہیں کہ یہ بھی مینیج ہوئے ہیں. ٹھیک, مجھے ایک بریک آئی ایم سوری ٹو کٹ یو, مجھے ناظرین ایک بریک لینی ہے. اداروں کی جب بات ہو رہی ہے تو پھر اداروں کے اوپر کیوں کیچڑ اچھالا جا رہا ہے؟ اپنی اگر سیاسی جنگ چل رہی ہے تو اس میں اداروں کا کیا قصور ہے؟ بات کرتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. خادم اعلیٰ سے 20 سوال ہم نے کیے تھے, اس میں سے چند سوالوں کے جواب عطا اللہ طارڑ صاحب نے دیے. وہ کس حد تک ٹھیک تھے یا نہیں تھے اس کا فیصلہ تو خیر آپ کریں گے, لیکن اس سے پہلے اندلیب عباس صاحبہ سے میں بات کر رہا تھا. انہوں نے کہا نواز شریف صاحب نے جو تقریر کی ہے اس میں انہوں نے اداروں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے. جنرل صاحب یہ ساری سر آپ نے گفتگو سنی, میرا پوائنٹ اداروں کے حوالے سے یہ آتا ہے کہ جو پولیٹیکل ہیٹ اپ ہو رہا ہے سارا معاملہ, سیاسی طور پر سارا کچھ ہیٹ اپ ہو رہا ہے. اندلیب صاحبہ نے بھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ جناب انہوں نے کہا کہ ہمارا مقابلہ عمران خان سے نہیں ہے, ہمارا مقابلہ اداروں سے ہے, جبکہ ایکچولی نواز شریف صاحب نے یہ نہیں کہا تھا, انہوں نے کہا تھا ان کو لانے والوں سے ہے. ادارے کے اوپر انہوں نے بھی ایک بات کر دی. اس کے بعد مریم نواز صاحبہ پریس کانفرنس کرتی ہیں, وہ بھی اداروں کا ڈھکے چھپے الفاظ میں ذکر کرتی ہیں. یہ کس طرح معاملہ چلے گا؟ اداروں کو بیچ میں سے کس طرح نکالا جائے گا کہ جو بھی پولیٹیکل لڑائی لڑنی ہے یہ لوگ آپس میں لڑیں, اداروں کیوں بیچ میں آ رہے ہیں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے منصور, بات یہ ہے کہ اگر تو یہ آپ تصور کرتے ہیں کہ الیکشن کی بنیاد پہ عوام کے ووٹ سے عمران خان پاور میں آئے ہیں تو پھر ان کا مقابلہ عوام کے خلاف ہے, عوام کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں وہ. ٹھیک ہے. اور اگر عام طور پہ جیسے اپوزیشن بات کرتی ہے اور وہ اداروں کو الزام دیتی ہے تو پھر اس سے یہ اگر مراد دی جائے کہ اداروں کو وہ کہہ رہے ہیں کہ لانے والوں کے خلاف اب ہمارا مقابلہ ہے تو وہ پھر اداروں کے خلاف جنگ ہے. لیکن میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ اداروں کے خلاف ہے کہ جب سے میاں صاحب کو مشرف نے نکالا تھا وہ افواج پاکستان کے خلاف پچھلے 20 سال سے سازشیں کرتے رہے. اچھا. انہوں نے کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا اور ایسے کام کیے ہیں جن سے اداروں کو کافی نقصان پہنچا, ان کو بڑا ڈیفینسو پہ جانا پڑا, اور اس میں بعض اوقات تو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ان کی سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ وہاں پہ کوٹ کی گئی. تو اس لحاظ سے شک کوئی نہیں. میرا خیال ہے میاں صاحب کو خود بھی کبھی بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ کیا سارا پاکستان غلام اسحاق خان سے لے کے آج دن تک جتنے بھی لوگ آئے وہ سب غلط تھے, ایک میاں صاحب ٹھیک ہیں؟ کہ میاں صاحب کا سینگ ہر جگہ پھنس جاتا ہے تو کوئی تو وجہ ہوگی نا. کبھی اپنی بھی اصلاح کرنے کی طرف توجہ دینی چاہیے. آپ دیکھ لیجئے جب مشرف نے ٹیک اوور کیا اس سے پہلے ایک پریزیڈنٹ کی چھٹی کرائی, ایک چیف جسٹس کے اوپر حملے کیے, پھر چیف جسٹس کے خلاف بغاوت کرائی پیسہ لگا کے, پھر دوسرے چیف آف آرمی اسٹاف کی چھٹی کرا دی, حالانکہ وہ چیف آف آرمی اسٹاف ہی نہیں کہ بھلے کی بات کر رہا تھا. پھر وہ آ گیا ایک شریعت بل آ گیا, پھر اس میں امیر المومنین اور اس کی جو شکیں تھیں کہ ہم نے ثابت کرنا ہے کہ ہم باقی پریکٹسنگ مسلمان ہیں, تو بات دیکھیے بڑی بڑی خطرناک صورتحال پیدا ہوگی. اچھا جنرل صاحب ایک سوال سر, ایک سوال یہ جو نہیں دیکھنا, میں جنرل صاحب ایک سوال, مسئلہ یہ ہے کہ انسان کی اصلاح ہوتی ہے, انسان سیکھتا ہے جب وہ اپنی غلطیاں ڈھونڈ کے اس کی اصلاح کرتا ہے. ٹھیک. اچھا جنرل صاحب ایک سوال ہے, ایک سے سوال یہاں پہ ہے,
یہ ابھی ریسنٹلی حکومت کی جانب سے اپنے وزراء کو اور دیگر جو سینئر حکمراں جماعت کے لوگ ہیں ان کے حوالے سے ایک یہ کہا گیا کہ جناب صحیح راؤٹنگ کے تھرو اگر آپ لوگوں نے اداروں کے ریپریزنٹیٹیو سے ملنا بھی ہے تو منسٹری آف ڈیفنس کے تھرو آپ ان سے رابطہ کریں. یہ ڈائریکٹ رابطے جو ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ پروٹوکول نہیں ہے. ایک تو یہ. دوسرا, غالباً طاہر صاحب آپ مجھے کلیئر کیجیے گا, مسلم لیگ نون کی جانب سے بھی آج ایک سلسلے میں کہا گیا کہ جناب یہ جو میل ملاقاتوں کا سلسلہ ہے یہ بند کیا جائے. سرکولر ایشو ہوا ہے پارٹی کی طرف سے, نون لیگ کی طرف سے احسن اقبال صاحب نے کہ جناب نواز شریف صاحب کو انفارم کر کے آپ ملاقاتیں کریں گے کانسٹیٹیوشنل ایشوز پہ یا جو جائز معاملہ. جنرل صاحب, اگر یہ سارا کچھ سیاسی جماعتوں کی طرف سے ہو رہا ہے, اگر ادارے بھی کوئی اس قسم کا قدم اٹھا لیں تو بہتر نہ ہو؟ نہیں, ادارے تو دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ اگر ان کو ریکویسٹ نہیں کریں گے ملنے کی تو میرا نہیں خیال کہ وہ آپ کو جا کے گھر سے پکڑ کے لے آئیں گے. اچھا, یہ تو ہوگا نہیں. اور اگر لائیں بھی, اگر مثال کے طور پہ کوئی آپ کو ٹیلی فون کر کے کہے بھی, کوئی انٹیلیجنس والا ہے یا کوئی کہ جناب ہم ملنا چاہتے ہیں تو آپ انکار کر سکتے ہیں. اچھا, اس کے پاس کوئی قانونی اختیار تو نہیں ہے کہ وہ جا کے پکڑ لے اور آپ کو جا کے عدالت میں کھڑا کر دے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو آپ کے اوپر آپ کی ثوابدید پہ ہے کہ اگر آپ نہیں ملنا چاہتے تو کوئی بلائے بھی آپ نہیں جائیں. ٹھیک. اسی طرح اگر آپ ریکویسٹ کرتے ہیں تو یہ بھی جی ایچ کیو کی ثوابدید پہ ہے کہ وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں یا نہیں ملنا چاہتے. وہ تو ہے بالکل. اگر وہ نہ ملنا چاہیں تو کوئی ان کو مجبور نہیں کر سکتا. لیکن مجبوری یہ ہے کہ بعض اوقات پارٹی لیڈرز, بعض اوقات ایسے معتبر لوگ جا کے ملنا چاہتے ہیں جن کو آپ اگر بار بار انکار بھی کریں تو وہ ایک بہت بیڈ بلڈ, ایک نفرت کی فضا پیدا ہوتی ہے, پھر آپ کو ملنا پڑتا ہے. لیکن جنرل صاحب جس طرح اب سینئر ججز ہیں, اگر ان سے ملاقات نہ ہو تو بہتر ہوتا ہے, اور ججز بھی یہی کوشش کرتے ہیں کہ ان لوگوں سے ملاقاتیں نہ کی جائیں, اور اس کو کچھ زیادہ اچھا نہیں سمجھا جاتا اگر کسی محفل کے اندر جو ہے وہ انڈر ٹرائل لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو کی جائے. تو اگر یہ ڈسٹنس رکھ دیا جائے, اس سے کیا اداروں کی بھی جو ہے وہ ایک پروٹیکٹیو لیئر آس پاس آ جائے گی کہ بھئی ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے, آپ لوگوں نے آپس میں لڑنا ہے, آپ لڑتے رہیں, ہمیں بیچ میں مت ڈالیں. میں اس سے بھی تھوڑا آگے جاتا ہوں. مجھے یہ بتائیے, یا خود دیکھیے, یہ قصہ شروع ہوا الزام تراشی کا الیکشنوں سے. کیا چیف آف آرمی اسٹاف گئے تھے آپ سے کہنے کہ جناب ہم سے الیکشن کروا لیں؟ کیا فوج نے آپ کو مجبور کیا تھا کہ الیکشن ان سے کروائے جائیں؟ اچھا, آپ کیوں نہیں اپنی کیپیسٹی بلڈ کرتے کہ آپ خود الیکشن کرائیں, کیوں فوج کو انوالو کرتے ہیں؟ پہلے تو ان لوگوں کو گریبان پکڑنے چاہیے جو ہر دفعہ فوج کو بلا کے لے آتے ہیں کہ جناب سینسس کرنا ہے, فوج آ جائے, پھر آپ بعد میں الزام لگائیں جی سینسس غلط ہوا ہے. اچھا, الیکشن کرانے کے لیے آپ فوج بلا لیں, پھر آپ کہیں جی الیکشن میں دھاندلی ہو گئی ہے. ٹھیک. یہ تماشا بند ہونا چاہیے. لیکن مجھے پتا ہے کہ یہ نہیں بند ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے ملک کا ہر ادارہ پولیٹیسائز کیا ہوا ہے. اچھا, پولیس کے اوپر, اگر سندھ میں پولیس ہے تو پی ایم ایل این یہاں بیٹھے اس کے اوپر اعتماد نہیں کر سکتی. آپ دیکھ لیجئے کہ جس دن الیکشن ہوا بعد میں آ جائے گا کہ جی وہاں دھاندلیاں ہو گئی. ٹھیک ہے. کیا ہوا ہے کہ ایسا کہ الیکشن کوئی پاکستان میں ہوا اور اس کا کہا ہو کہ جناب یہ فیئر تھا؟ یہ دھاندلی کا رونا تو ہر دفعہ رویا جو ہارا ہے اس میں. ایسی اخلاقی جرت تو یہاں ہے ہی نہیں کسی میں کہ وہ الیکشن ہارنے کے بعد اپنے اندر جھانک لے کے جی ہم کیا کرتے رہے. ٹھیک ہے. یہ پارٹیاں تین دفعہ الیکشن لڑ کے تین دفعہ حکومتیں تو کر چکی ہیں نا, تو کیا روٹی کپڑا مکان جس پہ الیکشن لڑے تھے وہ دے دیے تھے؟ میں جواب لیتا ہوں, مجھے ناظرین ایک بریک لینی ہے. کیا وجہ ہے نون لیگ آخر خود ایک زمانے میں جب خود فوج کو دعوت دیتی ہے کہ جناب آئیں آپ الیکشن کرائیں, سینسس کے لیے دعوت دیتی ہے, اور اس کے بعد جب اپنی مرضی کا فیصلہ نہیں آتا تو پھر اسی ادارے کے اوپر جو ہے وہ کیچڑ اچھالنے کی بھی کوشش کی جاتی ہے. کیا یہ حقیقت ہے؟ مزید بات کرتے ہیں بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک پہ جانے سے پہلے جنرل امجد شعیب صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ آخر نون لیگ پہلے سینسس کروانے کے لیے, الیکشنز کروانے کے لیے اداروں کو بلاتی بھی ہے, پھر ان الیکشنز کے اندر پارٹیسپیٹ بھی کرتی ہے, لیکن اس کے بعد جب الیکشنز ہار جاتی ہے تو انہی اداروں کو ٹارگٹ کرنے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. اب یہاں پہ پوائنٹ یہ آتا ہے کہ 11 اکتوبر سے یہ جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ ہے جس کا آغاز ہونے جا رہا ہے, تحریک کا آغاز ہونے جا رہا ہے, کیا یہاں پہ اسی قسم کی تقریریں ہوں گی, اداروں کو ٹارگٹ کیا جائے گا؟ کیونکہ جس طرح نواز شریف صاحب نے بات کہی تھی, طاہر صاحب آپ لوگوں کا نشانہ جو ہے وہ ادارے ہوں گے یا عمران خان صاحب ہوں گے؟ دیکھیے بہت سے ادارے جو نیشنل انٹرسٹ میں کام کرتے ہیں, اور اس میں دیکھیے پاک فوج کو یہ بڑا کریڈٹ جاتا ہے کہ جب نیچرل ڈیزاسٹرز آتے ہیں, زلزلے آتے ہیں, سیلاب آتے ہیں, تو جس طرح امدادی کارروائیوں میں وہ حصہ لیتے ہیں وہ کمینڈیبل ہے, وہ تعریف بھی کرنی چاہیے. اصل میں الیکشن میں مسلم لیگ نون نے کبھی بھی کسی ادارے کو انوالو ہونے کا نہیں کہا تھا, اینڈ اس پہ اپریہنشنس تھیں. پارٹی کے اندر بھی ایک ڈیبیٹ تھی. جب آر ٹی ایس بیٹھا, اب الیکشن کمیشن کا جس طریقے سے اس میں رول تھا یا جس طرح اقدامات نہ کیے گئے, اور دیکھیے اس کے لیے
ہر ادارے کو چاہیے تھا کہ وہ اپنی رسپانسبلٹی جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے ادا کرتا. RTS کے بیٹھنے کی وجہ کس ادارے نے اپنی رسپانسبلٹی صحیح طرح نہیں ادا کی؟ جتنے آپ مجھے نام بتائیے, میں آپ کو عرض کرتا ہوں نا, دیکھیے الیکشن میں جتنے لوگ انوالو تھے RTS کا بیٹھنا جسٹیفائڈ نہیں تھا. دیکھیے RTS جب بیٹھا, الیکشن ریزلٹ سے ڈیلے ہوئے, اس میں فگر فجنگ جو ہے اس کو بھی رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا. تو یہ اتنا بڑا الیکشن اور اس میں RTS کی ٹیسٹنگ ہونے کے باوجود RTS بیٹھ جائے, اٹ از انفارچونیٹ. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, الیکٹورل ریفارمز اور آئندہ کے لیے چیزوں کو طے کر لینا چاہیے اور اسٹیک ہولڈر سب کو بیٹھ کے اس میں کوئی نہ کوئی طریقہ کار نکال لینا چاہیے کہ چیزیں جو ہیں وہ ایز پر روٹین چلیں, اور اس کے اندر یہ اس طرح کی چیزیں نہ ہوں کہ جی RTS بیٹھ گیا تو آپ کا الیکشن. مجھے کریکٹ کیجئے گا اگر میں غلط کہہ رہا ہوں, کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کی پارٹی کا موقف یہ ہے کہ اگلے الیکشنز جب بھی ہوں جیسے بھی ہوں اس میں فوج کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں, دیکھیے سیکیورٹی کے حوالے سے تو اس پہ بات کی سینئر لیڈرشپ نے بھی, احسن اقبال صاحب نے بھی, کہ سیکیورٹی کے علاوہ اور کہیں عمل دخل نہیں ہونا چاہیے. باقی پھر کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے, الیکشن کمیشن ہے, تو وہ اپنا کردار ادا کریں. اور آئی تھنک ادارے کی ساکھ میں صرف ایک بات کرتا ہوں, دیکھیے میں نے جس طرح نیچرل ڈیزاسٹرز کی بات کی, اور یہ ادارے کی ساکھ کے لیے بھی بہتر ہے کہ وہ اگر سیکیورٹی تک محدود رہیں ایز فار ایز الیکشن. جنرل صاحب, یو وانٹ ٹو سے سم تھنگ؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ رینجرز کو بلائیں, فرنٹیئر کور کو بلائیں, آرمی کو کیوں انوالو کریں؟ اچھی بات ہے, اچھی بات ہے, بالکل ٹھیک ہے. بہاف پہ اگر بات کروں تو میں کبھی بھی اس چیز پہ اگری نہیں کروں گا کہ جناب میں الیکشن کرانے کے لیے تیار. صحیح بات, بالکل ٹھیک بات. اس قدر خواری کہ آپ کام کریں, دن رات جاگیں اور محنت کرنے کے بعد ان لوگوں سے یہ فضولیات سنیں. شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو, جس طرح کی خدمت کر کے کروا کے. یہ واحد آرمی ہے, کوئی دنیا کی آرمی, مجھے آپ ایک آرمی کا نام دے دیں جس نے اس ملک کے لیے جتنا کام کیا کسی اور نے اپنے ملک کے لیے کیا. میں تو اپریشیٹ کر رہا ہوں سر, جو اچھا کام ہے وہ کرنا چاہیے ان لوگوں کے لیے. لیکن ان کے اندر وہ زبان گندی ہے جو یہ اس کو الزام دیتے ہیں. انہی لوگوں کو جن کی وجہ سے آج یہ امن کے دن دیکھ رہے ہیں, سکھ کا سانس لیتے ہیں, انہی کو یہ برا بھلا کہتے ہیں. یعنی اگر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اپنے چوکیدار کو اگر آپ گالیاں نکالیں گے تو پھر آپ ہیں کیا؟ جنرل صاحب یہاں پہ تو طاہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے وہ اس بات کو اگری کرتے ہیں کہ اس ادارے کو انوالو ہونا چاہیے. وہ اس سے اگلی بات کرتے ہیں کہ وہ ان کو وہاں تک نہیں آنا چاہیے. سیکیورٹی کے لیے رینجرز بلائیں وہاں پہ, بالکل ٹھیک, سیکیورٹی کے کور بلائیں وہاں پہ. آرمی کا کوئی کام نہیں ہے وہاں پہ ہونے کا. ٹھیک. اندلیب صاحب, آپ کی کیا رائے ہے اس سلسلے میں؟ کیا کیونکہ بلا وجہ اداروں کے اوپر کیچڑ اچھلے یہ کوئی بھی افورڈ نہیں کر سکتا. آئی ڈونٹ تھنک کوئی بھی سیاسی جماعت یہ نہیں چاہتی. آپ کی کیا رائے ہے اس سلسلے میں؟ میرا خیال ہے ہمارے ادارے اسپیشلی جو آرمی ہے اس کی بہت زیادہ خدمات ہیں, کوئی اس میں شک نہیں ہے. لیکن بات وہی ہے کہ جب جو ادارے باقی ادارے جو ہیں وہ اپنا کام نہیں کرتے تو پھر آرمی کو بلانا پڑتا ہے. اب آپ دیکھیں کراچی کے اندر 12 سال پیپلز پارٹی رہی, 38 نالے نہیں صاف کری. 38 نالے 12 سال میں صاف نہیں ہوئے, جب وہ مرکز میں بھی تھے اور صوبے میں بھی تھے. پھر کیا ہوا؟ آرمی کو خود تو نہیں آئے وہ اتنا گندا کام کرنے, انہوں نے سویلینز نے بلایا. عوام دو رو کے کہہ رہی تھی کہ جی ہم ڈوب رہے ہیں, آپ بھیجیں ان کو. تو یہ بات بالکل مصدق ہے کہ جی جب آپ نے ایز اے سویلین, ایز اے گورنمنٹ, آپ کو آرمی تو نہیں کہتی کہ جی آپ لٹریسی ریٹ جو ہے وہ 60 سے 58% کر دیں, آپ سکول نہ بنائیں, آپ ان کو امپروو نہ کریں, آپ اس کو. مجھے اندلیب صاحب ایک بریک لینی ہے, میں صاحب کے پاس آؤں گا. آپ کی I want you to complete your answer. میں آپ کے پاس ہی واپس آتا ہوں, مجھے پہلے بھی بریک لینی پڑ گئی تھی. ناظرین بریک, اندلیب صاحبہ کی باری ہے, واپس آتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بات ہو رہی تھی 11 اکتوبر سے شروع ہونے والی موومنٹ کی, جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی جانب سے جس تحریک کا آغاز کیا جانا ہے. اندلیب صاحبہ, بات ہو رہی ہے کہ اب اس معاملے کو سیٹل کس طرح کرنا چاہیے. کیا حکومت کے حوالے سے کوئی ایسا پلان ہے کہ اسی اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے نیگوشیٹ کیا جائے, جو یہ ان کی ڈیمانڈز ہیں ان کو سنا جائے, یا ان کو ایبسولوٹلی اگنور کر دینا ہے؟ دیکھیں, ایک بڑی کلیئر بات ہے, نمبر 1 کہ ادارے بہت اچھے ہوتے ہیں جب ادارے ان کو ہیلپ کرتے ہیں, ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. ضیاء الحق کا انہوں نے کہا جی میں مشن آگے لے کے جاؤں گا. مشرف کو انہوں نے بالکل, جب مشرف نے واپس لایا سارا کچھ انہوں نے معاف کر دیا.
اور اب چونکہ ادارے یا ہم کیا بالکل ان کو سپورٹ نہیں کر رہے این آر او میں اور ان کی ساری چیزوں کو ایکسپوز کریں, یہ وہی کیسز ہیں جو 10 سال پہلے ایک دوسرے پہ انہوں نے کیے ہوئے ہیں لیکن دبا دیے تھے. اس وقت پھر اداروں پہ اٹیک کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے وہ جو آئے تھے یہ مجھے کیوں نکالا, 5 بت جو جج تھے ان کو کہا 5 بت میں اکھاڑ کے پھینک دوں گا باہر, آپ کو یاد ہوگا. اسی لیے اب یہ جو چونکہ ان کی کرپشن اب نہیں چھپ رہی جو کہ پہلے انہوں نے چھپا لی تھی اور بھاگ گئے تھے باہر, اس وجہ سے ان کو سارا مسئلہ پیش آ رہا ہے. نمبر 1. نمبر 2, پرائم منسٹر نے اپنی سپیچ میں جب فیٹب میں انہوں نے اتنا کچھ کیا, پرائم منسٹر نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا میں ان کی ہر بات سننے کو تیار ہوں, ہر کمپرومائز کرنے کو تیار ہوں سوائے کرپشن کے. ٹھیک. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم کرپشن کے علاوہ کیسز کے علاوہ ہم نے سارے 2 سال گزارے. اور اندلیب صاحبہ اگر انہوں نے استعفے دے دیے تو کیا ہوگا؟ یہ میں ان کو بالکل دینے چاہیے استعفے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ ان کا حق ہے. جنرل صاحب جلدی سے لاسٹ 20 سیکنڈ. جنرل صاحب دیکھو منصور, یہ پی ٹی آئی معاملہ سیدھا نہیں کر سکتی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پہلے دن سے پرائم منسٹر کی اپنی انا اور انا کو آپ نے اپنے جو ملک کے مفادات ہیں اس سے بھی اونچا رکھا ہوا. بہت شکریہ طاہر امجد شعیب صاحب, عطاء اللہ طاہر صاحب اور اندلیب عباس صاحب. ناظرین کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.